سب سے پہلے تو اپنے معزز مہمان جو ہماری اس انویٹیشن پر تشریف لائے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور تھوڑا جو ہے میں اس پہ بھی بات کرنا چاہوں گا کہ یہ بزنس ہم نے کنسیو کیسے کیا اور ہم اس کی عمل جامہ پہنانے کے لیے، اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے ہم کیسے آگے بڑھے۔ سب سے پہلے کوئی بھی بزنس مین میری طرح کا وہ دیکھتا ہے کہ گیپ کہاں پہ ہے، اپرچونٹی کہاں پہ ہے۔ جب ہم نے تھوڑا ڈی ایچ اے کی مینجمنٹ کے ساتھ اور بیٹھ کے باتوں کو دیکھا، بزنس کو دیکھا، سوچا، تو ہمیں یہاں پہ دو چیزوں کا بڑا گیپ نظر آیا۔ ایک تھا شاپنگ مال کا اور دوسرا تھا کوئی 4 اسٹار ہوٹل چین، اور جو انٹرنیشنلی بھی ہاسپٹلٹی میں ایک اچھا نام رکھتی ہو۔ تو اس ڈی ایچ اے کے پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے ہم آگے بڑھے، اور الحمدللہ ہم جو ہیں مین سوئس انٹرنیشنل کو اور یہاں پہ شاپنگ مال بنانے کی طرف ہم نے بڑھنا شروع کر دیا۔ جو اس مارکیٹ کا پوٹینشیل تھا وہ یہ تھا کہ 35,000 پلاٹ ہیں آلموسٹ ڈی ایچ اے بھرپور کے اندر، مین 35,000 گھروں نے آنا ہے، 35,000 فیملیز نے یہاں آ کے بسنا ہے، اور ہر ایج گروپ کو جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ ٹائم سے ہماری جو کمیونٹی ہے وہ برانڈ کانشیس ہو گئی ہے، مین کوالٹی کانشیس ہو گئی ہے۔ تو ان کی آنے والے وقت میں ضرورت کو پورا کرنے کے لیے یہاں پہ ایک چھت کے نیچے ہر قسم کی ہر ایج گروپس کے لیے برانڈز کی اویلیبلٹی ایک وقت کی ضرورت تھی۔ اور اس سے آگے جب بڑھے، ظاہر ہے میں نے دیکھا کہ یہاں پہ جو ڈیولپر ہیں یا جو بزنس کمیونٹی ہے وہ تھوڑا سیٹ کلچر پہ یقین رکھتی ہے۔ ہم نے سب سے پہلے اپنے اس ادارے کو سیٹ کلچر سے نکالا، کارپوریٹ کلچر انٹروڈیوس کروایا، اور تمام پالیسیز بلیک اینڈ وائٹ پہ لائے، تاکہ کسی جو نیگوسیشن ہے، بارگیننگ ہے، ان ٹرم آف پرائز ہے یا ان ٹرم آف کمیشن ہے، وہ ایک یونیفارم پالیسی ہو اور اسے آگے بڑھتے جائیں۔ دوسرا، جب ہم نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہمیں یہاں پہ ایک شاپنگ مال کی بھی ضرورت ہے اور ہوٹل کی بھی ضرورت ہے، تو یہاں کی جو کمیونٹی تھی وہ اتنا اچھا پے کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ مین یہاں کے جو بلڈر ہے وہ جو پیمنٹ پلان دے رہا تھا، یہاں کی کمیونٹی اس کو افورڈ نہیں کرتی تھی، اور اس پہ خاصا ہم نے برین اسٹارمنگ کی اور اس ریزلٹ کی طرف گئے کہ ہم کچھ یہاں کی کمیونٹی کو دیکھتے ہوئے کوئی 5 سال کا ایزی پیمنٹ پلان دیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے خدا کا بہت کرم ہوا، ایکسیپٹنس ہو گئی اور ہم آگے بڑھنا شروع ہو گئے۔ اس کے بعد جو اگلا ڈیسیژن ہم نے لیا کہ ہم جو ہماری مارکیٹنگ اسٹریٹجی ہے وہ کیا ہونی چاہیے۔ 2 ہمارے پاس آپشن تھے، ایک کنونشنل مارکیٹنگ پلان، ایک ہمارے پاس آپشن تھا کہ ہم ڈیجیٹل میں جائیں، اور بہاولپور میں بیٹھ کے ہم اوورسیز کو کیسے ٹارگٹ کر سکتے ہیں، گلف میں کیسے جا سکتے ہیں، یورپ میں کیسے جا سکتے ہیں، انگلینڈ میں کیسے جا سکتے ہیں، امریکہ میں کیسے جا سکتے ہیں۔ تو یہ انتہائی ٹیسٹڈ میتھڈ تھا جو ہم ڈیجیٹل پہ گئے، اور اس کی ایک کاسٹ ہے اور ڈیلی کی کاسٹ ہے۔ پچھلے 2 سال سے ہم اس ڈیجیٹل مارکیٹنگ پہ کام کر رہے ہیں اور اپروچ کر رہے ہیں، ریچ کر رہے ہیں، اور الحمدللہ آج اس کا رزلٹ یہ ہے کہ 80% ہمارے پاس جو بائر ہے وہ اوورسیز ہے۔ ان 2 سال میں آپ سب لوگوں نے دیکھا ہوگا موسٹلی پروجیکٹ جو ہیں، جو میری نیچر کے پروجیکٹ ہیں، ان کی کنسٹرکشن سٹارٹ ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو ریپڈلی را مٹیریل کی کاسٹ انکریز ہوگی وہ وائبل کسی کے لیے نہ رہے۔ اور جب ہم اس پیمنٹ پلان پہ جا رہے تھے تو ہم نے ایک بات طے کی اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے کہ ہمیں چاہے 5 لاکھ بھی آتا ہے، 10 لاکھ آتا ہے مہینے کا، ہم یہ کچھوے کی چال کی طرح ہم یہ پیسہ اسی پروجیکٹ پہ لگائیں گے، اور
آہستہ 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 خدا کی رحمت ہے آج ہمارے بڑے اچھے کیش فلوز ڈیولپ ہو گئے جس سے ہمیں 40 فٹ ڈیپتھ سے 40 فٹ زمین کے نیچے سے پروجیکٹ کو ہم نکال کے لے آئے جو آج ویزیبلٹی آپ کو بتا رہی ہے. اور میں اگر کمپیریزن کرتا ہوں جو ہائی رائز کے پروجیکٹ ہیں اس مارکیٹ سے یا ہماری کوئی اس ریجن کی مارکیٹ سے تو کنسٹرکشن میں ہم الحمدللہ سب سے آگے ہیں. اور اگر میں پرائز کمپیریزن کروں پرائز کا ان 2 سالوں اس ریجن کی جو پراپرٹی ہے وہ 30 سے 40% نیچے گئی ہے اور الحمدللہ ہمارا پیلکن مال 30 سے 40% انکریز ہوئی. جو ہم جنوری 2023 میں جس ریٹ پہ بیچ رہے ہیں آج 30 سے 40% پلس کر کے ہم اس کو بیچ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر ہم کنسٹرکشن کے مٹیریل کو دیکھتے تو ہمارے لیے وائبل نہ رہتا. آج یہ پروجیکٹ وائبل بھی ہے اور آگے بھی بڑھ رہا ہے الحمدللہ. اور جو اس ایریے کی میں اکانومی کی بات کروں یا آنے والے وقت کی بات کروں تو آنے والا وقت بہت اچھا ہے. جو کرائسس کا ٹائم ہے وہ الحمدللہ ریل اسٹیٹ کا نکل چکا ہے. ہو کیا رہا ہے میں اگر دیکھتا ہوں کہ پچھلے 3 ماہ میں جو پاکستان میں اپنے گھر کو چلانے کے لیے پیسے بھیج رہے ہیں وہ آ رہا تھا 1.8 بلین کا فگر اور اس وقت ہر مہینے 2.8 بلین آ رہا ہے. اس 1 سال میں 12 بلین زیادہ آتا نظر آ رہا ہے. پچھلے 3 مہینے کی یہ ہسٹری ہے. کرائسس ختم ہو چکا ہے اور اب ہمیں صرف حوصلے اور کانفیڈنس کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اپرچونٹی ہمیں دستک دے رہی ہے اور DHA میں انویسٹمنٹ پیلکن مال میں انویسٹمنٹ ہر طرح سے جسٹیفائڈ ہے اور ہمیں اس وقت میں کی تیاری کرنی ہے کہ ہم جو ہیں اس آنے والے وقت کو گریب کر سکیں. تھینک یو.